بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار أصحابي وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النجوم أمان لأهل السماء وأمان أمتي أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی منتخب فرمایا ہے اور میرے صحابہ کو بھی منتخب فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت رکھی، بغض رکھا، اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ وہ فرمایا کہ جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، میری امت کی امان میرے اہل بیت ہے۔ جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر لی، وہ صحابی رسول ہو گیا۔ یا اس کی اگر آنکھیں نہیں، وہ نہیں دیکھ سکا، تو حضور نے اس کو دیکھ لیا، جیسے نابینا صحابی ہیں بعض، تو وہ بھی صحابی ہو گیا۔ اب یہ جو اس شخص کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ پوری امت مل کر بھی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری امت کے غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑے ولی جتنے بھی ہو جائیں، لیکن وہ جو صحابی نہیں ہیں تو وہ اس صحابی کے پاؤں کے جوتے کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ تو جتنے مسلمان بھی حضور کے زمانے میں تھے جنہوں نے حضور کی زیارت کی، وہ صحابی ہیں، اور صحابہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان پر تنقید نہ کرو، بلکہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو ایک عالم دین فرمانے لگے کہ صحابہ کا انسان کو کم سے کم اتنا احترام تو کرنا چاہیے جتنا اپنے ماں باپ کا کرتا ہے، کم سے کم درجہ۔ جیسے اپنے ماں باپ کے بارے میں انسان کبھی بھی زبان سے کوئی ہلکا جملہ نہیں کہتا، نہ سنتا ہے، تو اسی طریقے سے حضور کے صحابہ جو کہ اس امت تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں، ان کے بارے میں بھی آدمی کے دل میں احترام اور محبت ہونی چاہیے۔ پھر صحابہ تو سبھی ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو حضور کے ساتھ رشتہ داری کا قریبی شرف حاصل ہے، جن کو حضرات اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ لفظ بولے جاتے ہیں، آل اصحاب، جو صحابہ اور اہل بیت، کہ دونوں کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ اس لیے ہے ورنہ اصل میں تو دونوں ہی صحابہ ہیں، اور ان کی بھی جو فضیلت ہے وہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ اس لیے کہ امت میں افراط و تفریط ہوا، یعنی ایک انتہا پہ کچھ لوگ چلے گئے، دوسری انتہا پہ کچھ لوگ چلے گئے، اس لیے ان دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اہل بیت سے مراد کون ہے؟ پہلے یہ بتا دیں کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، حضور کی پاک بیویاں اور مومنوں کی مائیں، امہات المومنین، اور پھر حضرات حسنین کریمین، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم،
اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 حضرات بھی حضور نے اہل بیت میں شامل فرمائے۔ جب یہ اہل بیت کی آیت نازل ہوئی تو ازواج مطہرات تو شامل ہی تھی، تو حضور نے ان کو بھی اپنے چادر میں لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ان کو بھی حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، ورنہ اصلاً بیٹی جو ہوتی ہے وہ تو اگلے گھر والی ہوتی ہے، اور اس کی اولاد بھی اگلے گھر والی ہوتی ہے، اور داماد بھی گھر والا تو نہیں ہوتا، لیکن ان کو حضور نے اس میں شامل فرمایا، اور حضور کی جو نسل ہے وہ آگے انہی سے چلی، انہی کے آگے نسل سادات، حضرات سادات ہیں۔ تو اہل بیت یہ ہیں۔ تو امت میں افراط و تفریط یوں پایا گیا کہ ایک طبقے نے یہ کہا کہ اہل بیت کی محبت کو بنیاد بنایا اور صحابہ پر تنقید شروع کر دی۔ حضرات خلفائے ثلاثہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں پر تنقید شروع کر دی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں۔ یہ رفض ہے، تشیع۔ اور دوسرا ایک طبقہ ایسا اٹھا اس کے رد عمل میں، انہوں نے صحابہ کی محبت کو بنیاد بنایا اور آڑ بنایا، اور حضرات اہل بیت پہ تنقید شروع کر دی، عمل کا رد عمل۔ اور یہ دونوں گمراہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی کی بات بھی مانی جائے تو نتیجہ حضور کے صحابہ پر تنقید ہے، چاہے وہ اہل بیت ہوں یا حضرات صحابہ اکرام ہوں۔ تو اس لیے یہ لفظ دو الگ الگ بول دی جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو الگ الگ کوئی چیزیں ہیں یا ان کا کوئی الگ کوئی تقسیم ہے یا الگ الگ ان کے اپنے سلسلے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سبھی ایک تھے، حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ سب ایک تھے۔ اور اہل حق کی پہچان کہ امت میں اہل حق کون ہے، جس کو اہل سنہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، اہل سنہ اور اہل الحق کی پہچان یہ ہے کہ جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی صحیح بندہ وہ ہوگا جس کی باتوں سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرات حسنین کریمین، حضرت فاطمہ، ان سارے حضرات سے وہ محبت کرتا ہے، ان سارے حضرات کا وہ احترام کرتا ہے، یہ ہے حق والا۔ اگر کہیں افراط و تفریط ہے، دائیں بائیں بات جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ حق کے راستے سے ہٹ چکا ہے اور خطرے میں جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک صحابی کا بھی بغض انسان کے سینے میں ہو تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے اگر کسی نے بغض رکھا تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے صحابی سے بغض رکھا ہے، اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اور حضور سے بغض ہو اور انسان کا ایمان سلامت رہے، مشکل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، احترام سے کرنی چاہیے۔ جو آدمی صحابہ پر تنقید کرتا ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بندہ پھر اہل حق میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور راستے کا مسافر ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، سب کو پتہ بھی ہے کہ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے، لیکن کچھ صورتیں اس کی ایسی معاشرے میں چل رہی ہیں کہ جن کو لوگ رشوت سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک جائز کام ہے، کمیشن ہے یا کس طرح کی بات ہے۔ تو ان کی ایک دو مثالیں میں ذکر کر دوں گا۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے مریض کے لیے اور میڈیکل کمپنی سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں جتنی دوائیاں تمہاری لکھوں گا تم مجھے اس کے عوض میں کچھ دو گے، یا میڈیکل کمپنی خود ہی اس کو آفر کرتی ہے کہ ہم تمہیں فریج لے کر دے دیں گے، تمہیں اے سی لگوا دیں گے کمرے میں۔ جتنا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اسی لحاظ سے بڑا رشوت کا سائز بھی ہوتا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں تجھے عمرے پہ بھیج دیں گے، کسی کو کہتے ہیں تجھے انٹرنیشنل کانفرنس میں تجھے بھیج دیں گے، تو یہ رشوت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر نے لیبارٹری والوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہوتا ہے کہ جتنے ٹیسٹ میں تمہارے پاس بھیجوں گا اس میں سے میرا بھی کمیشن ہوگا۔ یہ کمیشن نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے۔ دوسری مثال، کمپنیوں میں، چاہے سرکاری کمپنیاں ہوں یا پرائیویٹ کمپنیاں ہوں، ادارے ہوں، وہاں پرچیز مینیجر ہوتا ہے جس نے چیزیں خریدنی ہوتی، خام مال خریدنا ہوتا ہے یا مارکیٹ سے اپنے ادارے کی، شعبے کی ضروریات خریدنی ہوتی ہیں۔
تو اس کے پاس پارٹیاں آتی ہیں کہ ہمارا مال لے لو، تو وہ کہتے ہیں مجھے کیا دو گے، میری جیب میں کیا ڈالو گے؟ تو یہ بھی رشوت ہے، اس لیے کہ وہ جو اس کی پوسٹ ہے، جو اس کا عہدہ ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اچھی چیز منتخب کر کے لے، اسی چیز کے تو پیسے لے رہا ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، تو وہ جو اضافی پیسے مانگ رہا ہے یہ رشوت ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ مکینک کے پاس آپ گئے، موٹر سائیکل، گاڑی یا جو بھی کوئی چیز ٹھیک کروانی تھی، تو اس نے کہا جی اس کے لیے آئل چاہیے، پرزا چاہیے، فلاں چیز چاہیے، جی کہاں سے ملے گا؟ وہ سامنے دکان سے لے آئے۔ اچھا دکان سے لے آئے تو وہاں دکاندار کے ساتھ اس نے پہلے سے ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بھی میں تمہارے پاس بھیجوں گا تم نے اس کا بل بنانا ہے، 1000 کی چیز کا بل بنا دو 1200 کا، اوپر کے 200 میرے۔ اب آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس نے ایک اچھے دکاندار کے پاس ریفر کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، المستشار مؤتمن۔ جب گاہک نے اس سے مشورہ مانگا ہے تو مشورہ دینے والا تو امین ہوتا ہے، تو صحیح مشورہ دے، اور اگر مشورے کی فیس لینی ہے تو اس کو کلیئر کرے کہ میرا اس میں کمیشن ہوگا، اس دکاندار کے ساتھ میرا معاملہ چلتا ہے، آپ جا کے اس سے چیز خرید لیں، پھر گاہک کی مرضی اس سے خریدے نہ خریدے۔ لیکن یہاں یہ کچھ بھی جو بھی ہو رہا ہے یہ خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے گاہک دکاندار سے مکینک کی جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی رشوت میں شامل ہے، یہ کمیشن نہیں ہے، نہ حلال ہے۔ اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت سی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اور ہماری اولادوں کے بھی لقمہ حرام سے حفاظت فرمائے۔